السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مائدہ انشاءاللہ شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ نساء کے بعد یہ سورہ مائدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ حدیث کی روشنی میں ہے کہ حلال اور حرام کے احکامات سے متعلق یہ ایک جامع سورت ہے۔ اس سورت کے اندر جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال بتایا وہ حلال ہے، اور جس چیز کو حرام بتایا وہ حرام ہے۔ احکامات والی سورت ہے۔ پچھلی سورہ نساء کی آیت میں فرمایا یبین اللہ لکم ان تضلوا، احکامات اللہ تعالیٰ واضح کر کے بیان کرتے ہیں تاکہ گمراہ نہ ہوں، بھٹکے نہیں۔ اب اس سورت میں احکامات کو بیان فرما رہے ہیں۔ صحابہ اکرام اس کی بہت ترغیب دیتے تھے کہ قرآن پاک کی جو بعض صورتیں ہیں اس میں سورہ مائدہ بھی ہے، اس کا اہتمام سے جو ہے نا پڑھنا چاہیے۔ اس سورت میں احکامات بہت تفصیل سے ہیں، کھانے پینے سے متعلق احکامات، نکاح سے متعلق، معاشرتی زندگی سے متعلق، حج کے، وضو کے، طہارت کے، تیمم کے، غسل کے، یہ سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ تو احکامات والی آخری صورت ہے، مطلب نزول کے اعتبار سے سورہ نصر بھی ہے، لیکن یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر جو آخری صورتیں نازل ہوئیں وہ یہ ہیں، اور یہ صورت مدنی ہے۔ اس صورت کا نام سورۃ المائدہ، مائدہ کہتے ہیں دسترخوان۔ عربی میں سفرہ بھی دسترخوان کو کہتے ہیں، لیکن سفرہ اس دسترخوان کو کہتے ہیں جس میں کوئی کھانا نہ ہو۔ بھئی سفرہ لے کر آؤ، بچھا دیا، اس میں کچھ بھی کھانا نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں سفرہ۔ سفرہ چاہے کپڑا ہو، چاہے وہ کوئی چمڑے کا، ربر کا، کوئی بھی ہو، سفرہ۔ لیکن مائدہ اس دسترخوان کو کہتے ہیں جس میں کھانا چنا ہوا ہو، کھانا رکھا گیا ہو، اور وہ دسترخوان جو ہے کھانے سے بھرا ہوا ہو۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں سورہ نساء کے بعد سورہ مائدہ ہے۔ نساء اور مائدہ میں ایک ربط یہ ہے کہ گھر میں عورتیں ہوتی ہیں تو وہ دسترخوان کو آباد رکھتی ہے نا، ایک کئی قسم کے کھانے، دسترخوان جو ہے نا کھلا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا تھی جو آخری آیتوں میں ہے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ آسمان سے دسترخوان کو اتار، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، ہمارے لیے دسترخوان کی نعمت خوشی کا سبب ہو اور آنے والوں کے لیے ایک نشانی ہو قدرت کی۔ دسترخوان اترا، بہترین قسم کے کھانے اترے، وہ تذکرہ ہے اس سورت کے اندر۔ تو اس نسبت سے جو ہے نا اس سورت کا نام سورہ مائدہ ہے۔ اور مائدہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں حلال اور حرام کے احکامات بھی بیان کیے۔ گوشت، کون سا گوشت حلال ہے، کون سا گوشت حرام ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے گوشت تو دسترخوان پہ ہی ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے بھی اس کو مائدہ کہا جاتا ہے۔ تو تفصیلات تو الحمدللہ بہت ہیں، بڑی یعنی ایک صحابی فرماتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر جب یہ سورت نازل ہو رہی تھی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پر سوار تھے اس اونٹنی پر اتنا بوجھ پڑا کہ آپ اتر گئے، کہیں وہ جو ہے نا اس کے پیر نہ ٹوٹ جائیں، یعنی انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اللہ کی بات بھاری ہے، وزنی ہے۔ تو یہ بڑے احکامات ہیں، احکامات والی سورت حلال اور حرام سے متعلق۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی آیت میں شروع فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، خطاب ہم سب سے ہے، ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر۔ اوفوا بالعقود، پورا کرو، بالعقود عقد کو، عہد و پیمان کو، جو عہد کیا گیا، جو وعدہ کیا گیا اس کو پورا کرو۔ یہ ایک حکم ہے سب سے پہلے۔ بہت ہی مختصر آیت ہے، مختصر جملہ ہے، لیکن بڑی تفصیل، بڑی وضاحت ہے۔ عہد ہے نا، عہد ہوتا ہے بندے اور اللہ کے درمیان، عہد ہے۔ کیا ہے؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ نے پوچھا، سب نے کہا قالوا بلا، یہ عہد ہوا ہے، اس عہد کو پورا کرنا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھنے کے بعد بندہ اقرار کر کے عہد کرتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، عہد ہے۔ ایک عہد ہمارے اور اللہ کے درمیان ہوا ہے، ایک عہد ہمارے اور آپس نفس ہمارے ذات کے درمیان ہے، اور ایک عہد ہمارے اور مخلوق کے درمیان ہے۔ اب وہ بہت لمبی تفصیل ہے۔ نکاح بھی عہد میں سے ہے، شوہر میاں بیوی کا نکاح یہ معاملات میں آتا ہے، عقد ہے، کہتے ہیں نا عقد، عقد نکاح سنا ہے؟ عقد نکاح کیا مطلب؟ نکاح منعقد ہو رہا ہے، دونوں میں جو ہے اب جو ہے رشتہ بند رہا ہے، معاملات طے ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں عقد نکاح۔ اسی طرح کوئی آدمی خرید و فروخت کرتا ہے، اسی طرح کوئی ہماری آپس میں بات چیت ہوتی ہے، میں اگر کہوں کہ اچھا یہ کام کر لیں گے، میں کر دیتا ہوں، نہیں کیا، یہ عہد ہے۔ تو ہمارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے، جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے۔ کار ہم چلانا شروع کرتے ہیں تو ڈرائیونگ ڈی ایم وی کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے کہ ہم اس طرح چلائیں گے، ایسے کھڑا کریں گے، ایسے پارک کریں گے، یہاں نہیں کریں گے وہاں کریں گے، یہ بھی ایک معاہدہ ہے۔ تو عقود جو ہے بہت لمبی تفصیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، عقود یعنی عہد و پیمان کو پورا کرو، بس یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے، نفاق کی خصلت کیا ہے؟ اذا عاہد غدر، کوئی عہد کرے، کوئی بات کرے، میں وعدہ کرتا ہوں یہ کروں گا، اب کرے، اپنے قول پر باقرار، اپنے قول پر، اپنی بات پر جمع رہے، اپنی بات پر جمع رہے، اس سے اعتماد پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ہاں یہ آدمی معتمد ہے۔ جب آدمی اپنی بات پر جمتا نہیں ہے تو پھر اعتماد ختم ہو جاتا ہے، بھی کبھی بھی بدل سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ اب دوسرا حکم ہے احلت لکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا بہیمۃ الانعام، چرنے والے جانور، مویشی جانور، بہیمہ، بہیمہ ابہام سے ہے، ابہام بہیمہ کہتے ہیں جن کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، یعنی بکرا جو ہے نا اس کی آواز نکالتا ہے تو کچھ سمجھ میں آتا ہے، گائے بھی آواز کرتی ہے کچھ سمجھ میں آتا ہے، مرغی بھی جو ہے نا آواز کرتی ہے کچھ سمجھ، مبہم ہوتی ہیں چیزیں، بہیمہ، اس کو بہیم کہتے ہیں، مبہم ہے۔ اور بہیمہ کا معنی گھاس چرنے والے، انعام مویشیوں میں سے، یہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے احلت لکم بہیمۃ الانعام، وہ گوشت، وہ جانور جو ہمارے جسم کے لیے، ہمارے اخلاق کے لیے، ہماری روحانیت کے لیے بہتر ہے، اللہ نے اس کو حلال کر دیا۔ وہ گوشت، وہ جانور جو ہمارے لیے، ہمارے جسم اور اخلاق اور ہماری روحانیت کے لیے بگاڑ کا سبب بنتا، اللہ نے اس کو حرام کر دیا۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا، مگر ما یتلا علیکم، آگے تمہارے سامنے پڑھ کر سنائی جائیں گی کچھ چیزیں، وہ حلال نہیں ہیں۔ ما یتلا علیکم اگلی تیسری آیت میں اللہ نے بتایا۔ اب جیسے بکرا حلال ہے، گائے حلال ہے، لیکن اسی گائے کو جو ہے نا اگر کوئی جو ہے غلط طریقے سے ذبح کرے، یعنی یا مر گیا ہو، حرمت علیکم المیتہ،
مردار ہے، گائے مر گئی، کیا گوشت کھا سکتے ہیں؟ گائے کو جو ہے نا پیٹ پہ مار کے جو ہے نا اس کو مار دیا گیا، کیا کھا سکتے ہیں؟ کسی جانور کا گردن موڑ دیا گیا، کیا کھا سکتے ہیں؟ نہیں۔ وہ آگے الا ما یتلا علیکم، مگر وہ جانور جس کا ذکر تمہارے سامنے کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہی بتا رہے ہیں، یہ نہیں کہ بھئی کہ ہر بکرا کھا سکتے ہیں، بکرا ہے لیکن بکرے کو ایک پروسیس ہے اس کو ذبح کرنے کا، وہ آگے انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے۔ پھر تیسرا حکم، غیر محل الصید وانتم حرم، جب تم احرام کی حالت میں ہو اس موقع پر شکار کو حلال نہ سمجھو۔ دو باتیں ہیں، حرم ہے نا، حرم کا احترام کرنا، حالت احرام کا بھی احترام کرنا۔ ایک آدمی حالت احرام میں ہے، حج اور عمرے کے لیے جا رہا ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی جانور کو شکار کرے، بلکہ اشارہ بھی نہیں کرنا ہے۔ ایک آدمی شکار کر رہا ہے لیکن احرام کی حالت میں کوئی نہیں، ادھر دیکھو ادھر دیکھو، ادھر وہ بہت اچھا ہے، اگر وہ اس جانور کو اس نے مارا تب بھی وہ جانور حلال نہیں ہے، حالانکہ بکری ہے، ہرن ہے۔ ہاں تو دوسری چیز کیا ہے؟ حالت حرم، حرم ہے نا، حرم کے اندر شکار نہیں ہے لیکن ذبح کر سکتے ہیں۔ اگر ذبح نہیں کریں گے تو پھر چکن کیا ہوگی، گوشت کیا ہے؟ ذبح الگ چیز ہے، شکار الگ چیز ہے۔ حرم میں مرغی ذبح ہو سکتی ہے، بکرا ذبح ہو سکتا ہے، اونٹ ذبح ہو سکتا ہے، کتنے ذبح ہوتے ہیں حج کے موقع پر، ہے نا۔ ذبح الگ چیز ہے، شکار الگ چیز ہے نہیں، شکار الگ چیز۔ تو جیسے حاجی بھی رمی کرتے ہیں، رمی کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ قربانی دیتے ہیں، قربانی دینے کے بعد بال کاٹتے ہیں، بال کاٹنے کے بعد اب احرام نکلتا ہے۔ جو ذبح کر رہے ہیں وہ احرام کی حالت میں کر رہے ہیں، تو ذبح الگ چیز ہے، شکار الگ چیز ہے، شکار منع کیا گیا۔ فرمایا تیسرا حکم یہ ہے کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو اس موقع پر شکار کو حلال نہ سمجھو، حلال نہیں ہے، شکار حلال نہیں ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، ایک بڑی عجیب ایک دماغوں میں چلتی رہتی ایک بات، بعض لوگ ہیں اتنے جانور مر جائیں، اتنے جانوروں کو کیسے مار رہے ہیں قربانی کے موقع پہ، نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بس بہت ہی یعنی کیا بولنا چاہیے کہ بھئی کہ رحم دلی کا اظہار اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اتنے جانوروں کو نہیں مارنا چاہیے، اتنے چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کا ایک نظام ہے، ہاں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا کہ بھئی کہ ان کے لیے وہ غذا بنائی، ہمارے لیے ان کو غذا بنایا، اور کس کا فیصلہ ہے؟ ان اللہ یحکم ما یرید، جس چیز کا اللہ ارادہ کرتا ہے اس کا حکم دیتا ہے، اور اس کا حکم جو ہے نا ماننا ہے۔ تو یہاں پہ کوئی عقل نہیں چلے گی، اسی لیے لوگ کہتے ہیں نا قربانی میں اتنے جانوروں کو ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے، کچھ پیسہ جو ہے نا لے کر جو ہے نا غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، کتنے لوگ پریشان ہیں، غریب ہیں، کرو بھائی، کرنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسی پیسے سے کریں۔ اس 3 دن کا عمل قربانی کو قربانی کرنا ہے، جتنی کثرت کیوں، اور قربانی کا اگر نظام دیکھا جائے اس میں بھی جو ہے سبحان اللہ ایک صدقہ ہے، اس میں ایصال ثواب ہے، اس میں جو ہے صلہ رحمی ہے، اس میں بھی تعاون ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ جی ہے نا ان اللہ یحکم ما یرید، یہ 4 باتیں فرمائیں۔ اب جب احرام اور حرم کی بات آئی تو پھر اب دوسری آیت میں اسی سے جڑ کر ایک حکم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو۔ شعائر، شعیرہ، شعیر کسے کہتے ہیں؟ شعائر کہتے ہیں جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، اسلام کی یادگار، دین کی یادگار، اس کو کہتے ہیں شعائر اللہ۔ مسجد شعائر اللہ ہے، کعبۃ اللہ شعائر اللہ ہے، قرآن پاک شعائر اللہ ہے، اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں وہ شعائر اللہ ہے، نماز میں کھڑے ہیں یہ شعائر اللہ ہے۔ لا تحلوا، بے حرمتی نہ کرو۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس کا احترام کرنا ہے، مسجد ہے اس کا احترام ہے، کعبۃ اللہ ہے اس کا احترام ہے، سمجھ رہے نا، قرآن پاک ہے اس کا احترام ہے، شعائر یہ بنیادی ہیں۔ آگے تو اور بھی فرمایا، دیکھو وَلَلشَّهْرَ الْحَرَامِ، 4 جو حرمت والے مہینے ہیں اس کا بھی احترام کرو، 4 جو حرمت والے مہینے اس کا بھی، وَلَلْهَدْيَ وَلَلْقَلَائِدِ،
اور بے حرمتی نہ کرو ان دو جانوروں کی. وہ دو جانور کون ہیں؟ ہدی اور قلائد. ہدی کہتے ہیں پہلے زمانے میں حج کو جو ہے نا لوگ کیا کرتے تھے، جانور لے کے جاتے تھے. وہاں جا کر جو ہے کیا کرتے، سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو جانور بھی لے گئے ساتھ میں. ایسا نہیں کہ سارے جانور، اب جو ہے نظام بدلا ہے. پہلے ساتھ میں جانور لے کے جاتے تھے تو لوٹ مار ہوتی تھی. تو جس جانور پر قلادہ ہوتا، گلے میں پٹی ہوتی، یا جس جانور پر نشان ہوتا، یہ اللہ کے گھر جا رہا ہے، یہ وہاں ذبح ہونے کے لیے، اس کی حرمت ہونی چاہیے، اس کی بے حرمتی نہیں. وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامِ وَلَا الْهَدِي. ہدی اس جانور کو کہتے ہیں، چھوٹا جانور بھی ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھر میں قربانی کے لیے لے جا رہے ہیں. وَلَا الْقَلَائِدِ. قلائد یعنی گلے میں بعض مرتبہ کیا ہے، نشانی کے طور پہ پٹا ڈال دیتے ہیں. ہر دیکھنے والا کہتا اچھا یہ اونٹ جو ہے نا قربانی کے لیے جا رہا ہے، گائے تو وہاں تھی ہی نہیں. یہ بکرا جو ہے نا وہاں قربانی کے لیے جا رہا ہے، یہ دمبا وہاں قربانی کے لیے جا رہا ہے. وَلَا الْقَلَائِدِ. اور چوتھی چیز وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ. وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ. بیت اللہ کو آنے والے حج اور عمرے کے ارادے سے ان کی بے حرمتی نہ کرو. یہ ہے اللہ کے گھر. اسی لیے حدیث میں آتا ہے الحجاج والعمار وفد اللہ. حجاج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، ان کا احترام ہونا چاہیے. مہمان ہیں مہمان. ولا عام دونوں چیزیں ہیں. حجاج کی اور عمرہ کرنے والوں کی بے حرمتی نہیں ہونا، اور جو عمرے کو اور حج کو جانے والے ہیں وہ وہاں کے لوگوں کی بے حرمتی نہیں کرنا. وہاں کے جو مقامی ہیں مدینہ منورہ کے، وہ مہمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے لوگ ہیں، اور جو مکے میں ہیں وہ اللہ کے گھر کے پڑوسی ہیں، ان کا مقام ہے. ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ الجھ گئے، کبھی ہوٹل والے کے ساتھ الجھ گئے، کبھی کسی کے ساتھ الجھ گئے، نہیں، یہ بہت خطرناک چیز ہے. وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ. اللہ کے گھر آنے والے حجاج، عمرہ کرنے والے، ان کی بے حرمتی نہ کرو. اور سبحان اللہ ایک بڑی عجیب خوبی بیان کی. یہ کون لوگ ہیں جو آ رہے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ من ربہم ورضوانا. یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں. ان کی رعایت کرو. جو آدمی اللہ کے فضل کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے عمل کرتا ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں تو اس کی رعایت کرو. رعایت کرنی چاہیے. یہ ہر کام میں اصول ہے. اسی لیے مخلص جو ہوتا نا، مخلص سے غلطیاں ہوتی ہیں تو رعایت کرنا چاہیے. بھائی کہ اللہ کے لیے کر رہا، بھائی چھوڑو، غلطی ہو گئی، غلطی انسان سے ہوتی ہے، درگزر کرو، نظر انداز کرو. جب نفاق کا ماحول ہوتا ہے تو مخلصین کی غلطیوں کو اچھالا جاتا ہے. جب ایمان کا ماحول ہوتا ہے تو مخلصین کی غلطیوں کو رعایت کر دی جاتی ہے. دیکھیے غلطی ہوئی، اللہ کے لیے کر رہا ہے، بھائی ہمیں بولنا اللہ کے لیے کر رہا ہے. ہمیں یہ نہیں بولنا میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یہ اللہ فیصلہ کرے گا. لیکن میں بولوں گا آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. سمجھ رہے نا؟ آپ اللہ کے لیے کریں، بھائی اللہ کے لیے کر رہا ہے، اس سے غلطی ہوئی ہے، ہوتی ہے، چھوڑ دو. یہ رعایت. یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا. یبتغونا، دیکھو کیا جملہ ہے. یبتغونا کے معنی تلاش کرنا، ڈھونڈنا. ان کی اندر کی جو خواہش ہے، غرض ہے، ان کا جو اندر کی وجہ عمل ہے، وہ بس دو ہی چیزیں ہیں: اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا فضل مل جائے. اور ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ہر عمل میں اس کو مقصود بناؤ. یہ بات ہوئی. اور ایک حکم وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا. سبحان اللہ. جب تم احرام سے نکل جاؤ تو شکار کرو. آپ میں سے ماشاءاللہ بہت سے لوگ حج پہ گئے، عمرے پہ گئے. اللہ کا حکم ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ، جب تم حلال ہو جاؤ. کیا مطلب؟ احرام میں تھے، احرام سے نکالو. فَاصْطَادُوا، شکار کرو. بتائیں آپ میں سے کتنے لوگ احرام نکالتے ہی شکار کیے؟ لیکن قرآن کا حکم ہے نا وَإِذَا حَلَلْتُمْ، جب تم حالت احرام سے نکل جاؤ، فَاصْطَادُوا، شکار کرو. کیا مطلب ہے؟ یہ حکم اصل میں یہ ہے کہ اوپر منع کیا گیا تھا. صحابہ کی جو اطاعت تھی کہ حالت احرام میں شکار مت کرو، اتنا اطاعت ان پر غالب تھی کہ ان کو یہ کہنا پڑا کہ جب احرام سے نکلو تو پھر شکار کر سکتے تم. سمجھ رہے ہیں؟ اب اجازت ہے کرنے کی، کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. جیسے جمعہ کے لیے آ رہے ہیں تو
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ جمعہ کے لیے آؤ تو اپنے کاروبار کو بند کر دو. جب نماز سے فارغ ہو جاؤ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کے رزق کو تلاش کرو. اب ایک آدمی گھر جا کے کھا کے سو جائے, ارے بھائی اللہ کا حکم ہے وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اللہ کا فضل تلاش کرو. کیا مطلب؟ اب جو روکا گیا تھا آپ کو جمعہ سے پہلے, اب اس کی اجازت دے رہے ہیں, اب جا کے دکان کھول سکتے ہیں, جاب پہ بیٹھ سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. ایک ایک حکم دیکھیں اور یہ ایک حکم دیکھیں, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ, کسی آدمی یا کسی قوم کی دشمنی تمہیں نہ ابھارے. جب آدمی سے دشمنی ہوتی ہے تو آدمی اندر کی جو ہے نا, اندر سے جو ہے نا وہ جاگتا ہے اس کا غصہ. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ, نہ ابھارے, اندر سے بھڑکائے نہیں. شنآن قوم, کسی کی دشمنی. اچھا اس نے مجھے یہ کہا, اس نے یہ مجھے کہا, اس نے مجھے, اب نہیں چھوڑوں گا. اب ہوا کیا تھا یہاں پر؟ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھے, عمرہ کر رہے ہیں مدینے میں. آپ نے صحابہ کو فجر کے بعد بتایا میں کل رات میں خواب دیکھا, عمرہ کر رہا ہوں. صحابہ خوش ہو گئے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا خواب تو وہی ہے, بہت دن ہو گیا مکہ جا کر, چلیے نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے چلو. تو آپ تقریباً 1500 صحابہ کو لے کر نکلے, اور جب نکلے تو وہاں حدیبیہ پہ مشرکین روک لیے, نہیں آ سکتے. وہاں پہ صلح ہوئی, کچھ بھی ہوا, پھر واپس آئے. جو کچھ لے گئے تھے وہیں پہ ذبح کر کے احرام کھول کے بغیر عمرے کے واپس آئے. غصہ آتا نہیں آتا؟ بولے یعنی اللہ کے گھر سے روک دیے, مسجد عمرہ کرنے سے روک دیے. اب یہ غصہ جو ہے نا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ غصہ تمہیں زیادتی پہ نہ ابھارے. انہوں نے زیادتی کیا کی؟ ان صدوکم عن المسجد الحرام, کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا ہے. یہ مسجد حرام سے روکنا, یہ روکنا جو انہوں نے کیا, یہ غلطی تمہیں اندر سے نہ ابھارے. کس بات پر نہ ابھارے؟ ان تعتدو, کہ تم مقابلے میں ان پہ زیادتی کرو. جو چاہے بول دو, جو چاہے سنا دو, جو چاہے کر دو. نہیں, یہ عدل ہو, انصاف ہو. اجازت ہے, آپ نے ایک بات کہی میں ایک بات کہوں گا, آپ نے ایک بات کہی میں ایک بات کہوں, دو بات کہی میں دو بات. اگر میں ایک بات کہوں آپ معاف کر دیں, یہ بہت اچھی بات ہے, اخلاق ہے. کتنی بڑی تعلیم دیکھیے. معاشرتی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے عدل بہت ضروری ہے, انصاف ضروری ہے, اور انصاف میں آدمی اپنے جذبات کو قابو میں رکھے. فرمایا کسی قوم کی, کسی فرد کی دشمنی تمہیں نہ ابھارے اس بات پر کہ تم اس پہ زیادتی کر بیٹھو. ایک بولا تو میں 4 سناتا ہوں, ایک 4 سناؤں گا, نہیں نہیں, یہ نہیں ہے. پھر آگے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی, آپس میں معاون بن جاؤ نیکیوں پر اور تقوی پر. تعاونوا علی البر, معاون بننا, ایک دوسرے کے معاون بننا. کیونکہ معاشرتی زندگی میں خیر کے کام معاون بننے سے چلتے ہیں, مصاحب بننے سے چلتے ہیں, مقابل بننے سے نہیں چلتے. مقابلے پر آ جائیں خیر کا کام رک جائے گا. تعاونوا, ایک دوسرے کے معاون بن جاؤ. کس کے معاون بن جاؤ؟ افراد کے معاون بنو نہیں کہا, عجیب بات ہے. بنیاد بر کو بناؤ, نیکی کو بنیاد بناؤ. فرد آنے والا جانے والا ہے, کب وہ کون آئے گا جائے گا. آپ کس کو بنیاد بنائیں؟ بر, نیکی کو بنیاد بناؤ. میں ان کا ساتھ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ نیکی ہے, میں اس لیے ساتھ دے رہا ہوں کہ یہ تقوی پر ہے, گناہ پر نہیں ہے. میں اس لیے ساتھ دے رہا ہوں, یہ اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ ماشاءاللہ انہوں جو ہے نا ایسے ہی, انہوں فلاں ہی فلاں ہی, نہیں. فلاں بہت اچھی بات ہے, لیکن میرا تعاون اگر ذات کی بنیاد پر ہے تو یہاں سے فرقہ بنتا ہے. فرقے کیسے بنتے ہیں؟ یہاں تو امت بنانے کی بات ہو رہی ہے. امت بنتی ہے تم نیکیوں پہ معاون بن جاؤ. آئی ڈونٹ کیئر, کوئی کالا ہو, گورا ہو, عرب ہو, عجم ہو, کوئی بھی ہو, تو آپ اس میں آ جاؤ. لیکن اگر میں اگر چہرے دیکھ کر فیصلہ کروں کہ بگنے میں ان کا ساتھ دوں گا, ان کا نہیں دوں گا, ان کا ساتھ دوں گا, اس سے فرقہ بنے گا, اور فرقے سے جو ہے نا امت ٹوٹتی ہے. فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی, بر کو سمجھ رہے نا. خاندان میں بھی, آپس کی زندگی میں بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے, ہمیں ٹھیک ہے, بہت
بعض مرتبہ جو ہے نا ایسی چیز ہو جاتی ہے آپس میں کہ بڑے بھائی آپس میں سامنے آ جاتے ہیں، چچا ہو جاتے ہیں کبھی کبھی بڑے بڑے شخص، لیکن ہمیں بڑی اچھے ادب کے ساتھ، دیکھیے یہ نیکی کی چیز، یہ غلط ہے تو میں ساتھ نہیں دوں گا، ادب کے ساتھ. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ پر اور زیادتی پر معاون نہ بنو، گناہ کے کاموں میں معاون نہیں بننا، ہاں ایک دوسرے کی حق تلفی میں معاون نہیں بننا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ بڑے زبردست پکڑنے والے ہیں. سبحان اللہ، کیسے احکامات دیکھیں، یعنی ایک ایک چیز ہے نا. انشاءاللہ اگلے پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان احکامات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ صورت مدنی صورت ہے، مدنی صورت یعنی مکی صورتیں جتنی ہیں اس میں جذبہ، اس میں ہمارے دلوں کی استعداد پیدا کی گئی. آپ دیکھیں مکی جتنی صورتیں ہیں اس میں واقعات ہیں. سورہ یوسف مکی، سورہ کہف مکی، سورہ مریم مکی، سورہ طٰہٰ مکی. وہ سب صورتیں کیا ہیں؟ اس میں ذہن بنایا گیا، دلوں کو نرم کیا گیا کہ بھی دیکھو اللہ کے دین پر چلنے پر ایسے حالات آتے ہیں، حالات پر جمنے پر ایسی مدد آتی ہے. تم اگر کھڑے ہو اللہ کے دین پر حالات ایسے آئیں گے، حالات پر جمیں گے تو مدد ایسی آئے گی. اب سنو سورہ یوسف، سنو سورہ کہف، سنو سورہ مریم. جب اس طرح سن کر آدمی کا دل بنے گا، اب دل جب بنتے ہیں تو احکامات کو لینے کی استعداد پیدا ہوتی ہے. اب یہ احکامات مدنی صورتیں ہیں، مدنی صورتوں میں احکامات غالب ہیں. سورہ نساء، سورہ بقرہ، سورہ مائدہ، یہ سب مکی مدنی صورتیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک. اللہم نور قلوبنا بالقرآن، وزین اخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وادخلنا الجنة بالقرآن.